توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ، استغفار کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے تو پھر اصلاح کر لیجئے اپنی۔ حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے سے، حقوق العباد توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کہ آپ عمرہ کریں اور کسی کے پلاٹ پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کی دکان پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کی قرض آپ نے دینا ہو، کسی کا مال آپ نے دینا ہو، کسی کے مال پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہو، اذیت پہنچائی ہو، کسی غریب کا پنجہ مروڑا ہو، یہ گناہ جو ہیں یہ اعمال سے معاف نہیں ہوتے، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، استغفار سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ کب معاف ہوں گے؟ جب صاحب حق معاف ہو۔ صاحب حق سے معاف کروائیے گا، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ کافر ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی مسلمان کا حق کھایا ہے، نہ، کوئی ہندو ہے، اگر آپ نے اس کا حق دبایا، کھایا، جب تک وہ ہندو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اسی میں بہت سستی پائی جاتی ہے۔ نماز پڑھنی آسان ہے، تسبیح رولنی آسان ہے، نفل پڑھنے آسان ہے، قرآن کی تلاوت بیٹھ کے مسجد میں پڑھنی، تلاوت کرنا آسان ہے، اور بندوں کے حقوق کا پورا کرنا جو حق تجھ پر لازم ہے، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، برادری کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، کلیگ کا حق ہے، حتیٰ کہ بس میں یا گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں تو جو سواری آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ قرآن نے ان حقوق کو ذکر کیا ہے، یہ تمام حقوق پورے کریں گے پھر ہم صحیح معنی میں مومن بنیں گے، تو شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اس نے کسی کا قرض دینا تھا تو یہ گناہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا، وہ صاحب قرض سے معاف کروانا پڑے۔ بیان تو ہم کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق۔ جن جن کا حق کھایا ہے، یہ جو دل ہے نا، ضمیر، یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ اللہ دی قسم اے بڑے سچے فتوے دن، اس سے کبھی فتوے پوچھا کرو، علماء سے پوچھتے رہتے ہو نا، کبھی اس سے بھی پوچھا کرو، یہ بالکل صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جو ضمیر ہے ہمارا، اس سے پوچھو کہ ہم نے کس کس کا حق کھایا ہے، وہ حق اس کا واپس کرو، واپس نہیں کرتے ہو تو وہ مر گیا ہے یا نہیں ملتا ہے، صدقہ کرو، اس نیت سے صدقہ کرو کہ اس کا ثواب اللہ اس کو پہنچے۔ ورنہ اگر بندوں کا حق اپنے ذمے لے کے چلے گئے، بڑی آخرت کی گھڑی بڑی مشکل گھڑی، قبر کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہو جائے۔ یہیں سوچ لیں، یہیں اس کا تدارک کر لیں، وہاں جا کے پھر تلیاں ملنی ہیں، کف افسوس، بننا کچھ نہیں ہے، نہ مال ہونا ہے، نہ دولت ہونی ہے۔ اس دنیا کے بنانے کے لیے سب کچھ کرتے ہو، نہ جائز دیکھتے ہو، نہ ناجائز دیکھتے ہو، نہ حلال دیکھتے ہو، نہ حرام دیکھتے ہو۔ پیسہ اکٹھا ہو، جہاں سے بھی آئے، جس طرح بھی آئے، دولت جمع ہونی چاہیے اس دنیا کے لیے۔
کتنی آپ کو اعتماد ہے اپنی زندگی پر؟ بولو کتنا جینا جے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر، عمر، تجھے اپنی زندگی پہ کتنا اعتماد ہے؟ اس نے کہا جی صبح کی نماز پڑھتا ہوں نا تو یقین نہیں ہوتا کہ زور کی پڑھ سکوں گا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کتنا اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا جی زور کی پڑھ لیتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ عصر کی پڑھ سکوں گا کہ نہیں۔ اب یہ وقفہ تھوڑا ہے، صبح سے زور کا زیادہ ہے، زور سے عصر کا تھوڑا ہے۔ فرمایا تمہیں اتنا اعتماد ہے اور مجھ محمد سے پوچھو تو میں نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ قضاء حاجت فرمائی، تیمم کر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ فاصلے پہ پانی موجود، آپ نے تیمم فرمایا تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ موت مجھے اس تالاب تک پہنچنے دے؟ مرنا ہے، ختم۔ یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ بنگلے، یہ مربے، یہ پیسے، یہ دولت، یہ سوٹ، یہ ہر چیز ختم۔ ارب پتی مر گیا ہے، اس نو 2 گھوڑے دے بوسکی دا کفن پواؤ، اسے 2 گھوڑے بوسکی کا کفن دے جی، یہ ارب پتی تھا نہیں، ارب پتی ہے یا دہاڑی کرنے والا مزدور ہے، دونوں کا آخری لباس اور وہ چند گز لٹھا ہے، 2 گز زمین ہے۔ کتنی؟ یہ زمین کا انتقال اپنے نام کرواتے تھے۔ انتقال سمجھتے ہو نا، فرد میرے نام دی نکلے، زمینیں لے لے کے اس کا انتقال اپنے نام کرواتے تھے۔ انتقال کے بعد خود 2 گز زمین کے حوالے ہو گئے، کوئی چیز ساتھ نہیں گئی۔ یہ جو ولی وارث ہیں نا، انہاں یاد بھی کدی نہیں کرنا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو جنہوں پردادے دا نام آندا جے ذرا بولو، چند لوگ ہیں نا۔ مجھے اپنے پردادے سے اوپر نام نہیں آتا، مجھے نہیں آتا۔ بس یہ ہے زندگی جی، تیسری نسل، چوتھی نسل آئی، نام ہی مٹ گیا، قبروں کا بھی پتہ نہ چلا۔ اس کے لیے سب کچھ کرتے ہو۔ میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ تجارت نہیں کرنی چاہیے، زراعت نہیں کرنی چاہیے، صنعت نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں۔ لگائیں فیکٹری، ہوں زمینیں، لگائیں باغات، مال کوئی بری چیز نہیں ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، میرے نبی نے مال کو بھی صالح کہہ دیا ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، اللہ اچھا مال اچھے بندے کو عطا کرتا، اس میں شرط یہ ہے حلال طریقے سے کماؤ، بس کمائی پہ کوئی قدغن نہیں، جائز طریقے سے کماؤ، اس میں 2 نمبری نہ کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارو، کم نہ تولو، گاہک کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، عیب دار چیز کو چھپا کر نہ بیچو۔ باہر گیٹ پر ایک گاڑی ویگنار 952 نمبر کھڑی ہے، سیکورٹی والے کہہ رہے ہیں وہ گاڑی گیٹ پر سے ہٹا لیں، کسی کی ہے تو وہ ذرا پرلی سڑک پہ کھڑی کر دیں۔
پھر گاڑی کی بات آ گئی. مال کوئی بری چیز ہو نہیں ہے. حضرت عثمان ذو النورین کتنے مالدار تھے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کتنے مالدار تھے؟ بڑے مالدار تھے. مال کوئی بری چیز نہیں ہے بشرطے کہ جائز طریقے سے کمایا جائے اور اسے جائز جگہوں پہ خرچ کیا جائے. اس مال کی زکوٰۃ دی جائے، زمین کی پیداوار کا عشر دیا جائے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، پڑوسیوں، رشتہ داروں، برادری کے لوگوں پر اس مال کو خرچ کیا جائے تو یہ مال زحمت نہیں ہے، رحمت ہے. یہ مال رحمت، مال کوئی بری چیز نہیں. یعنی شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ فاقے کرو تے بھوکتے مرو تے لوگوں کو منگو، نہ. اللہ نے خوشحالی دی ہے، اللہ کا شکر کر. اللہ نے محتاجی سے بچایا، ہمارے بچے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس کار موجود ہے، مکان موجود ہے. لیکن یہ ساری چیزیں حلال طریقے سے کمانی چاہیے. بات بہت دور نکل گئی. کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، مگر اگر اس نے کسی کا قرض دینا تھا تو شہید کا یہ گناہ معاف نہیں. جن بچوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہو، گھر والوں کے لیے سب کچھ کرتے ہو، انہوں نے کہاں یاد رکھنا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہاں پوچھنا ہے آپ کو؟ کتنے لوگوں کی زبان سے ہم نے سنا عید الاضحیٰ کی نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں. عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ نالے عید پڑھا مانگے، نالے قبرستان جا کے اپنے ابے تے اماں دی قبر تے ہو آوانگے. یعنی اونج ساڈے کول ابے اور اماں دی قبر تے جان دا وقت کوئی. عید والے دن بھی ان کے لیے سب کچھ کر رہے. میں سمجھتا ہوں بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی، بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جو حرام طریقے سے دولت کماتا ہے اولاد کے لیے. عیش اولاد کرے گی، حساب کون دے گا؟ اس سے بڑا احمق کون ہے؟ عیش وہ کرے، حساب تجھ سے ہو رہا ہو تو حقوق العباد میں کوتاہی نہ کیجیے. ہم تو آپ کو سمجھا سکتے ہیں، آپ کے سامنے شریعت کی بات رکھ سکتے ہیں. حقوق اللہ میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ حقوق اللہ میں آپ کوتاہی کرتے رہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. نہ، اس کے حق بھی پورے کریں. نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، رمضان کا روزہ رکھیں، حج فرض ہو جائے تو حج کریں. گناہوں سے اپنے آپ کو، حد الوسع گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. لیکن اس میں کوئی معافی کی گنجائش ہے. حقوق العباد میں معافی کی گنجائش نہیں. وہ صاحب حق نے معاف کرنا ہے تب اللہ نے معاف کرنا. صاحب حق نے معاف نہیں کرنا تو وہ اللہ نے بھی وہ حق معاف نہیں کرنا.